بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو چیزوں پر بات ہوگی۔ پہلی چیز کہ جو کل وزیر اعظم نے اعلان کیا کہ وفاقی وزراء مراعات نہیں لیں گے، یا جو کچھ اس میں تفصیل ہے۔ دوسری کہ سپریم کورٹ کا سوموٹو ایکشن، مقصد کیا ہے اس میں، فائدہ کس کا ہے، کون یہ مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے، اور پھر دو ججز جو ابھی سامنے آئے کہ انہوں نے اختلاف کیا ہے، پھر آگے کیا صورتحال بنی گی اس پر بات ہوگی۔ جو وزیر اعظم صاحب نے کل اعلان کیا نا، میرے ذہن میں فوراً ایک بات ہے، جب میں نے وہ ایک سنا نا کہ جو بیوروکریسی ہے ان کو ایک پلاٹ دیا جائے گا، یعنی پہلے زیادہ پلاٹ ہوتے تھے، اب ایک دیا جائے گا، اور پھر جو بھی مراد ختم ہوئی وہ سیاستدانوں کی ختم ہوئی، منسٹرز کی ختم ہوئی ہیں، کہیں کسی ایک بیوروکریسی کسی افسر کی نہیں ہوئی، اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کوئی چیز سامنے نہیں آئی۔ تو پہلے بھی اگر قربانیاں دی ہیں تو سیاستدان نے دی ہیں، اور دوسرا یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ وہ بے لگام گھوڑا ہے، یہ بیوروکریسی، کہ آپ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، آپ کے مجال ہی نہیں ہے کہ آپ حکومت میں ہوتے ہوئے ان کو کچھ کر سکتے ہیں۔ MNA ہیں عبدالقادر مندوخیل، انہوں نے بھی ایک ذکر انہوں نے کہا کہ ایک بار پھر سیاستدان نے عوام میں مطلب اپنی عوامی اس کو شو کی ہے، لیکن بیوروکریسی پہ ہاتھ ڈالنا اتنا آسان نہیں ہے۔ ہاں بالکل نا۔ اب دیکھیں پھر قصور، میں آپ سے اب یاد ہوگا کسی ولاگ میں میرا اور آپ کا تھوڑا سا اختلاف ہوا تھا، میں نے کہا تھا کہ بھی ہمیشہ سیاستدان کو کیوں ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ آپ بتا رہے تھے کہ ان کی یہ غلطیاں ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جب آپ کمپیئر کریں نا تو پھر مجھے ذاتی طور پہ سیاستدان ان کے مقابلے میں فرشتہ لگتا ہے۔ میں پتہ سیاستدان ساتھ کیوں اختلاف کرتا ہوں، میں ان کی اس وجہ سے اختلاف کرتا ہوں کہ جب وہ خود مطلب شکار ہیں، متاثرہ شخص جو ہوتا ہے نا، وہ مطلب اپنے اس کی سیفٹی کے لیے اقدامات کرتا ہے۔ پارلیمنٹ سپریم ہے، ہم یہی کہتے ہیں پارلیمنٹ کے اقدامات ہی سپریم ہے، تو یہ اقدامات کرتے نہیں ہیں۔ اب کل انہوں نے کیا، سب سے پہلے میں نے اپنے پرسنل پروفائل کے اوپر پوسٹ لگائی، میں نے شکریہ ادا کیا ہے، حالانکہ اس میں مجھے براہ راست فائدہ جب ہوگا تو ہوگا نا۔ ہاں جی، ایک چیز ہوتا ہے آپ اپنا موو دکھاتے ہیں، اپنا فیس دکھاتے ہیں، اور دوسری چیز عوامی جو لوگ ہوتے ہیں نا، جو عوام سے منتخب ہو کے آنے والے ہیں، یا جنہوں نے عوام میں جانا ہوتا ہے، تو وہ واقعی عوامی اس کے مطابق ان کو فیصلہ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2-4 دن پہلے میں نے کہا کہ یہ کوئی تو کیلکولیشن ہوگی نا، کہ جب انہوں نے یہ والا معاملہ کیا ہے بھئی، ٹوٹلی سراسر اس وقت جو ملک پاکستان کے حالات ہیں یہ وہی ہیں جو چودھری شجاعت حسین نے 2020 میں کہا، مولانا فضل الرحمان نے 2019 میں کہا تھا۔ اچھا، کہ کہ وقت آنے والا ہے پاکستان کو سنبھالنے کے لیے کوئی آگے نہیں آئے گا، لیکن پھر انہی کی مہربانی کہ وہ پھر آئے ہیں۔ اب یہاں لوگ اعتراض کریں گے جی انہوں نے مطلب کون سا وہ کیا۔ دیکھیں اپنا پورا سیاسی کیریئر، پوری سیاسی ساکھ انہوں نے دو پہ لگا دی ہے، اور کل جب آ کے وزیر اعظم صاحب نے، جس میں مجھے سب سے بڑی اسپیشل چیز لگی، وہ گاڑیاں واپس کرنا یا مراعات نہ لینا، یہ بھی ایک ڈگنیٹی ہے۔ کسی ملک کے اندر اس طرح نہیں ہے، جہاں بھی کوئی عہدہ ہوتا ہے نا وہ اس کو برات حاصل ہے، چاہے وہ امریکہ ہے، برطانیہ ہے، کیونکہ وہ ایک ضروریات ہے نا ان کی۔ آپ جس سٹیٹس کے ہوتے ہیں نا، آپ کی ضروریات اسی سٹیٹس کی ہوتی ہیں، یہ تو اس سے آپ کوئی فرق نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا جی یہ جو سارا کچھ ہے یہ ہم ختم کرتے ہیں، اپنا برات بھی نہیں لیں گے، سہولیات بھی، پھر اس کے اندر انہوں نے آفس روٹین کے حوالے سے معاونین کا مطلب جو جب بھی کوئی دورہ ہوتا ہے اس کے اندر معاون وغیرہ ہوتے ہیں، 5 اسٹارز ہوٹلز کا کیا میں، ہم یہی مطالبہ کر رہے تھے نا سوشل میڈیا کے اوپر کہ یہ جو IMF کا بوجھ ہے ہم پر ڈال رہے ہو خود اپنے وہ بھی، لیکن انہوں نے ایک ذکر کیا کہ غیر جنگی جو اخراجات ہیں، ہاں جی وہ ابھی اس کی منظوری نہیں آئی ہے، وہ نہیں، کیونکہ اس کا ایک ڈپارٹمنٹل تعلق ہے، بالکل وہ ابھی میں اور آپ کیلکولیشن یا حکومت اس طرح نہیں کر سکتی، اس کے لیے کنسلٹیشن جو ہے وہ خود کریں گے۔ اچھا، اس میں اب جو ہمیں سمجھ آئی ہے وہ یہی ہے کہ وہ بھی آپ کو کل پرسوں پریس کانفرنس ملنے والی ہے، اچھا، اور اس میں اعلان باقاعدہ کیا جائے گا، اچھا کہ کٹ آف ہوگا، ٹھیک ہے۔ ہاں، جو اس وقت ایک اور چیز آپ کے سامنے، کیونکہ ایک نیو ویو ہے ٹیررزم کی، وہ ہماری اسی وجہ سے، معاشی ابتری کی وجہ سے، بالکل، تو اس کے اوپر بھی فوکس کرنے کے لیے، مطلب اس وجہ سے حکومت نے اعلان خود نہیں کیا
کہ وہ ادارہ شاید خود کرے، کیونکہ ابھی یہ ایک جو ریسنٹ معاملہ ہے نا، اس کے اوپر کیا ایکسپنسز، کیا بجٹ کی مطلب وہ ہوگی، اس کو جنگی اس کے اندر کاؤنٹ کرنا ہے نہیں کرنا، یہ ایک پروفیشنل کیلکولیشن ہے۔ دوسری جنگی حالات بھی چل رہے ہیں نا، سیاسی جنگی حالات بھی۔ اچھا یہ چیز ہے۔ اب اس میں آ کر انہوں نے کھلم دوسری یہ چیز کہ جی جو IMF کے معاہدے کے حوالے سے وزیر اعظم صاحب نے کھلی بات کی، انہوں نے کہا جی کہ مہنگائی ہوگی، یہ وہ والا لارا نہیں ہے کہ مہنگائی نہیں ہوگی، مہنگائی تو ہوگی، ہاں جی، لیکن اب اس سے یہ آپ پبلک کے پاس جانے کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر میں ایک لگژری گاڑی میں 300 cc اور 3000 cc کیا لو اس میں بیٹھتا تو وہ چھوڑ دیا میں نے، 4000 cc جی وہ میں نے چھوڑ دیے، میں بھی 1800 cc پہ آ گیا ہوں۔ میرے ساتھ پروٹوکول کی ایک گاڑی چلنے لگی ہے، پہلے 10-12 گاڑیاں ان لوگوں کے ساتھ 32 گاڑیاں چلی ہیں جنہوں نے کہا تھا پروٹوکول نہیں لیں گے ان کے ساتھ۔ یہ تو ایک بہرحال ایک گڈ گیسچر ہے، ایک جمہوری اس کے اندر سیاستدان خواب بہت ان کے اندر خامیاں وہ ہوں، لیکن وہ عوام کے اندر اس نے جانا ہوتا ہے تو وہ سوچ رہا ہوتا ہے عوام کا اسی سیاست کے حوالے سے، لیکن سارا جو نزلہ گرتا ہے نا وہ بھی اسی اس سے۔ اب ایک سوموٹو کی آپ نے ذکر کیا تھا، وہ بھی ہم مطلب ابھی اس کے اس پہ جاتے ہیں۔ اچھا اس کی جو بہرحال یہ جو مراد تھی اس میں ہم یہ بھی بتا دیں کہ یہ جو 200 ارب روپے ہے یہ بھی کم ہونا ہے، اور اس کے ساتھ آپ کو ایک اور بینیفٹ ملے گا، 200 ارب کا بینیفٹ ملے گا، 200 ارب کا۔ یہ جو کل جس چیز کی منظوری ہوئی ہے اس سے 200 ارب روپے کی بچت ہوگی۔ سیکنڈلی یہ جو ہماری ایک بڑا کافی عرصے سے مطالبہ سننے آتا ہے سوشل میڈیا دیکھیں کہ جی یہ جو DC ہاؤس ہے، یہ جو مطلب پرانے دور کے یہ جو بنے ہوئے انگریز دور کے مطلب یہ ریسٹ ہاؤسز اور سارا ان کو گرایا جائے یا اس کو کسی اس کے اندر چینج، تو اس کے اوپر بھی انہوں نے اعلان کیا کہ اس کو سیل آؤٹ کیا جائے۔ اچھا ہاں اب اس میں جو خدشہ ہے جو قابل استعمال نہیں ہے، جو اب کا استعمال نہیں ہو رہا ہے، وہ ایک DC رہ رہا ہے اور اس کے پاس ابھی بھکر کے اندر میرے خیال میں کوئی 4-5 ایکڑ کا DC ہاؤس ہے، اب اس میں رہ رہا ہے ایک، ان کو باقاعدہ ایک الگ ٹاؤن کی ایک کل بات ذکر کی ہے وزیر اعظم صاحب نے کہ ایک ٹاؤن بنایا جائے گا۔ ہاں یہ ہے، اگر اسی طرح ان کو سیل آؤٹ کرتے ہیں نا پھر اس میں پرابلم یہ بھی ہے، مطلب DC ہاؤس میں وہی بات کر رہا ہوں نا کہ آپ ٹاؤن کی آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اس کو حیثیت موو کر دیا جائے گا، موو کر دیا جائے گا، لیکن ایک اور چیز بھی اس میں ہے نا، خریدنے والے کون ہوں گے؟ میرے جیسا بندہ تو نہیں خرید سکتا، بڑے آدمی ہوں گے، بڑے لوگ خریدنے والے ہوں گے نا، جو طاقت میں بھی ہوں گے، کیونکہ وہ شہر کی زمین وہ جو چیز مثال کے طور پر جو چیز 5 کروڑ کی ایک زمین ہے انہوں نے صاحب جی 5 لاکھ روپے دے کر اپنا کھاتا کلیئر کروا لینا۔ میں بھی اسی چیز کا جو خدشہ ہے وہ یہی ہے میرا، جتنا تک مطلب ہمارا یہ کہ اس چیز کو مارکیٹ میکنزم کے ساتھ کیا جائے تبھی فائدہ ہوگا۔ ہاں جی ہاں جی، اگر اسی طرح لیز والا اور وہ والا سسٹم اڈاپٹ کیا گیا تھا وہ تو پھر کوڑیوں کے دام مارکیٹ والا، پھر اس میں بھی یہ ہے کہ اس کو مختلف ایک بڑی جگہ ہے، آپ اس میں مثال کے طور پر یہ چیز نکال سکتے ہیں کہ کوئی مارکیٹ بنا دیں، مثلا ایسی جگہ پہ جہاں مارکیٹ بن سکتی ہے، یا آپ اس میں کچھ فلیٹ بنا دیں اور پھر وہ آپ بیچیں اور ہر ایک کے مختلف اس میں بھی کافی ساری چیزیں جو ہے نا وہ آپ وہ تو آپ کوئی بھی سسٹم انسان کا بنایا ہو اس میں خامی ہوتی ہے۔ بہرحال اس میں اگر ایک اچھا میکنزم کر کے تبھی مطلب نہیں تو کوڑیوں کے دام والا معاملہ بالکل ہو سکتا ہے۔ اچھا 100 موٹو کا، ہاں جی ہاں جی، موٹو تو پھر 2-3 ججوں نے پھر وہ اعتراض بھی کر دیا نا بینچ پہ۔ ہاں اصل چیز یہ تھی کہ اس سے پہلے جو اعتراض کیا ہے نا وہ ایک بالکل ویلڈ اعتراض ہے۔ ہاں جی، ایک شخص ایک پارٹی کے کیسز کا نگران رہا ہے، ایک شخص جس نے ایک مطلب وزیر اعظم کے نااہلی کے فیصلے کے اندر بھرپور کردار ادا کیا ہے، اور ایک شخص جس کی ریسنٹ ابھی 3-4 دن پہلے آڈیو آ رہی ہے، ایک اور چیز بھی ہے، ہاں آڈیو بھی آ رہی ہے، اور ایک شخص جس نے 2 متضاد فیصلے بھی دیے ہیں جی، تو ان کی خیش کے اوپر ایک 100 موٹو ایکشن لیا گیا ہے۔ اچھا جب بھی 100 موٹو کی تاریخ سب سے زیادہ 100 موٹو آپ کو یاد ہوگا جسٹس افتخار چودھری صاحب، ہاں جی وہ بہت لیا کرتے ہیں، شاکر نثار بھی کسی سے کام حیران کن صورت یہ ہے نا کہ ہمیں یہ مطلب ہم لوگ تو قانون کے لوگ نہیں ہیں کبھی کہ ججز کے کہنے کے اوپر 100 موٹو کیسے ہو سکتا ہے۔ 100 موٹو کا مطلب یہ ہوتا ہے از خود نوٹس۔ ہاں جی ہاں جی، جسٹس صاحب نے ملکی حالات دیکھا اور انہوں نے از خود نوٹس لے لیا، لفظ ہے ہی از خود، ہاں جی، اور یہاں انہوں نے کہا جی تو کیا پتا خود ہی لیو،
نہیں، خود وہ کہہ رہے ہیں کہ جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس مظاہر اکبر نقوی صاحب کے کہنے پر، خواہش پر یہ نوٹس لیا گیا، اور یہ وہ دو ججز ہیں، ایک کے خلاف تو آج ریفرنس بھی دائر ہوا ہے. نوٹس لیے اس میں یہ بات درج ہے. ہاں جی ہاں جی. اچھا بھئی ان کے کہنے اور خواہش پر چیف جسٹس صاحب نے آج خود نوٹس لے لیا ہے الیکشنز کے حوالے سے. یہ بات جب یہ الیکشن کی ڈیٹ دی نا صدر نے اور تو یہ بات تو ماہرین نے کہا تھا کہ یہ بات سپریم کورٹ میں جائے گی. بالکل. لیکن اس طرح نہیں جائے گی جس طرح اب گئی ہے. ہاں جی، باعزت طریقے سے، باعزت طریقے سے، کیونکہ اس کے اوپر پھر سپریم کورٹ کے جو ریمارکس ہوں گے وہ مطلب قابل عمل ہوں گے. اور سارا تو اس سے پہلے جب ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا تھا تو مٹھائیاں بنڈی تھیں ساری، اور لڑیاں اور وہ سارا کو ڈھول تماچے سارا ہوا تھا. تو پھر صدر صاحب نے دیا، پھر وہاں ڈھول وہ باجے ہوئے سارا. اب سپریم کورٹ میں بات گئی ہوئی ہے. لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جو ایک تو پچھلے کچھ عرصہ سے جب بھی کوئی نمایاں کیس آتا ہے جس نے ملکی اس کا فیصلے کو مطلب ملکی میں، اس میں دو ججز کو بالکل سائڈ پر کر دیا جاتا ہے جیسے وہ جج ہیں ہی نہیں. ایک جسٹس فیض عیسیٰ صاحب ہے اور موسٹ سینئر ترین ہے چیف جسٹس کے بعد. ہاں جی، فیض عیسیٰ صاحب، کیونکہ انہوں نے سپٹمبر میں حلف لینا ہے چیف جسٹس کا. اور جسٹس سردار طارق صاحب، ان کو سائڈ پر کر دیا جاتا ہے. اچھا، اس کیس کے اندر ضرور ان کو سائڈ پر کر دیا جاتا ہے جس کیس کے اندر پی ڈی ایم ہوتی ہے یا نون لیگ آتی ہے، ان کو سائڈ پہ کر دیا جاتا ہے. اور جس کیس میں پی ٹی آئی آتی ہے اس کیس کے اندر ضرور جسٹس اعجاز الحسن صاحب ایڈ ہوتے ہیں، نقوی صاحب اور چیف جسٹس صاحب. بھلے وہ پچھلے ایک اس کے اوپر بھی ان کا بڑا وہ جو چلا تھا مسئلہ. اچھا، جج اطہر من اللہ نے بھی اعتراض کیا، میں تو اس پر حیران ہو رہا ہوں. دیکھیں وہ میرے خیال میں وہ اتنے ان کا کوئی وہ مسئلہ نہیں ہے بیٹی کے میکے کا، سسرال کا، اس طرح کا شاید رولا نہیں ہے. تو پھر ان کو بھی پتہ ہے، ان کو ایک چیز سمجھ آ رہی ہے نا. ہاں، سمجھ تو جو کرنے والے ان کو نہیں آ رہی ہے. اب انہوں نے جی ابھی تک جو سماعت ہوئی کل 11 بجے تک پھر اس کو ملتوی کیا گیا ہے، اور اس میں پھر فریقین کو بھی مطلب نوٹسز جاری کیے گئے ہیں. اور اب انہوں نے کہا جی ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ آرڈر کون دے سکتا ہے الیکشن کا، الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار کس کے پاس ہے. گورنرز کو بھی ان کو مطلب. اچھا، یہ ساری چالاکیاں کیوں کی جا رہی ہیں؟ اس کے پیچھے بھی تو کچھ معاملات ہو سکتے ہیں نا. عطا تارڑ صاحب کی پریس کانفرنس ہے. یہ معاملہ ایک پچھلا ریسنٹ ایک کیس تھا تو اس کے اندر بھی بات جب ذکر ہوا تھا کہ آپ جو ہیں مطلب آپ وہ پی ٹی آئی کی طرف آپ کا جو نے کہا جی ہاں جی میری فیملی پی ٹی آئی کی طرف ہے. ہاں جی. پھر پچھلے دنوں جب جس میں جسٹس کیا نام ہے ان کا، عطا تارڑ صاحب جی گھر میں دعوت ہوتی ہے اور وہ منسٹر ہاؤس ہے اور اس کے اندر دعوت ہوتی ہے نہ کہ مطلب بیٹی کے گھر یا سے، تو اس میں 22 ججز جاتے ہیں. اچھا، مطلب کل ملا کے سیشن سے لے کر سپریم کورٹ تک کے ججز اس میں جاتے ہیں سارا. تو اب یہ جو آج خود نوٹس لیا گیا، آپ کو یہ بھی ہوگا کہ 3 دن پہلے فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ ہماری نظریں سپریم کورٹ کے اوپر ہیں. ہاں بالکل. ایک اور بات بھی ہے نا، ٹھیک ہے آپ کے کسی کو بینیفٹ دینا ہے، لیکن وہ بینیفٹ اب کیوں دینا ہے، اتنی جلدی میں کیوں دینا ہے، آخر وہ چاہتے کیا ہیں؟ میں اصل میں نا وہ میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے کہ جو مطیع اللہ جان صاحب نے انکشاف کیا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو نیکسٹ 2 بندوں کے اوپر مسئلہ تھا، ایک تو تعینات ہو گئے. ہاں جی. جو ٹل لگایا گیا تھا، زور لگایا گیا تھا، وہ رک نہیں سکتا. تو لابنگ کی گئی تھی اور کیا مطلب بڑا کچھ کیا گیا، وہ تو نہیں ہوا. اس میں سیاستدانوں نے بھی ہے. اب جو دوسرا بندہ وہ بھی اسی لیول کا ہوتا ہے. اچھا ہاں بالکل اسی لیول کا ہے. اور جو وہ والا بندہ ہے نا، شاید یہاں تو کچھ ڈلٹی ہیری اور یہ کچھ اس کو کچھ انہوں نے موقوف کر دیا. انہوں نے کہا کہ نہیں ملکی حالات اجازت نہیں دیتے، اور وہ اپنی اس میں لگے ہوئے ہیں کہ کہیں ملک کا جو اس وقت جو معاملات ہیں. لیکن جو نیکسٹ صاحب آنے والے ہیں نا، اور جن کی بیوی کو انہوں نے گھنٹوں بغیر کسی کیس کے عدلیہ میں گھسیٹا ہے، اور ان کے بیوی بغیر کسی پروٹوکول کے اپنی گاڑی میں پرانی گاڑی، ہاں جی، وہ اور اس نے آ کر جس طرح رسیدیں اور وہ سارا کچھ کیا ہے. تو یہاں اگر بیٹی کے کہنے پر داماد کی اس کو پارٹی کو فائدہ دیا جاتا ہے، تو کل جس کی بیوی رلتی رہی ہے بینچوں کے اوپر اور جس کی پوری میڈیا کے اوپر جو ایک کمپین چلائی گئی تضحیق کی، تو وہ صاحب چیف جسٹس بننے والے ہیں.
تو یہ چاہتے ہیں کہ یہی بات مطیع اللہ جان صاحب نے ہاں جی ان کا رسا روکا جائے، الیکشن کرائے جائیں پارلیمنٹ کے اندر جا کر. ہو سکے گا اس طرح ممکن ہے؟ پلانا ممکن نہیں رہا. اب اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم ابھی تک کوئی گیپ نہیں دے رہی، خلا نہیں چھوڑ رہی. مطلب ان کو تھا کہ شاید ایم کیو ایم نکل جائے گی، پھر تھا کہ شاید اختر جان مینگل صاحب دوبارہ پھر فلیو کر لیں گے سارا، لیکن وہ معاملہ نہیں ہوا. پی ڈی ایم کی حکومت نہیں ٹوٹی اور وہ پریشر نہیں لے رہی حکومت. اصل مسئلہ یہ ہے نفسیات کے اوپر ان کے اوپر ہے ہی نہیں دباؤ ہے صرف مہنگائی کا، آئی ایم ایف کے معاہدے کا. اس چیز کا کوئی دباؤ نہیں ہے پی ڈی ایم کے اوپر کہ جی الیکشن کی ڈیٹ کا، اس چیز کا بالکل اس کو ایک نارمل روٹین کی وہ چیز لے کر چل رہے ہیں. اب کل جیل بھرو تحریک تھی، آپ کو کیا ریئیکشن ہو رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے. تو اصل مسئلہ یہ ہے، یہ چاہتے ہیں کہ جولائی سے پہلے الیکشن ہو، جولائی مطلب مئی تک الیکشن ہو، اور کم از کم یہ ہے کہ صوبوں کے الیکشن ہو جائیں، اور پھر جب وفاق کے الیکشن ہوں تو ہم اس میں طاقتور بن کر ظاہر ہے صوبوں کی ہاں جی مدد لے کر مداخلت ہوگی سارا. یہ انہوں نے اسمبلیت تحلیل بھی اس لیے کرائی تھی صوبوں، بالکل تاکہ وقت سے پہلے جو ہے ایک سٹیمنا بنا ہوا ہے، الیکشن جیتے ہیں اسمبلیوں کا. پھر جب جنرل الیکشن، یہ بھی نہیں لگتا کہ ابھی صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن جلد ہو جائیں گے. اب ممکن مجھے لگتا ہے کہ ٹائم پہ ہوں گے، آئین و قانون جو بھی کہتا ہے، لیکن لگتا یہ ہے ملکی حالات. اور جب کل الیکشن کمیشن کہہ دے گا کہ میرے پاس ہے ہی نہیں، میں کس طرح کرا دوں، تو وہ نہیں ہو سکتا.